الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہے. حضرات، مہمانان اکرام، اساتذہ اعظام اور طالب علم بھائیو، اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. ہر نبی کی دعوت اور اس پر نازل ہونے والی کتاب ایک وقت کے ساتھ، ایک زمانے کے ساتھ مقید تھی، لیکن آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کی اہمیت و فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہیں، لیکن اس کتاب کو جب استعمال کیا جائے گا اس کی اس حیثیت کے ساتھ جس حیثیت کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے، یہ معجزہ ہے، آخری نبی کا معجزہ ہے. یہ محض اب قرآن سکل بک نہیں ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے، یہ صرف تفسیروں کے حوالے سے پڑھ کر اس کے الفاظ و جملوں کو حل کیے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عصائے موسیٰ سے افضل ہے اور دم عیسیٰ سے افضل ہے اور ناقہ صالح سے افضل ہے. وہ سارے معجزات وقتی تھے، قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے تھے. نبی رہے تو معجزہ رہا اور بعض معجزے نبی کی حیات میں چلے گئے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ذبح کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کی وفات کے ساتھ معجزے سے خالی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے باذن اللہ کا جو منظر نظر آتا تھا وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ان کے ساتھ ان کا دم، ان کی فوق بھی منتقل ہو گئی. لیکن قرآن آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، انسانی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے. ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھائیے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دلیتوں کو، بیکورڈ کو یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ سب کے سامنے یہ معجزہ دکھائیے. اور جیسے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا اور وہ ڈر رہا تھا اور الزام تراشی کر رہا تھا، اسی طرح آج یہ کتاب بھی اگر بطور معجزہ پیش کی جائے گی تو یہی صورت حال کپ کپی کی، لرزے کی اور خوف کی اور سہم کی پیدا ہو جائے گی. اللہ کے جلال کی یہ کتاب نمائندہ ہے، اللہ کی کبریائی اس میں جلوریز ہے. اس کا تو حال یہ تھا کہ اگر محمد عربی علیہ السلام کا دل اللہ ایسا مضبوط نہ بناتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں پر فوقیت دے کر آپ کے ذریعے اس کتاب کو نہ سہروا لیتا تو پھر صورت حال یہ ہوتی کہ اس کتاب کو اگر براہ راست اتار دیا جاتا تو انسانوں کی چپڑے اٹھ جاتے، پہاڑ گن دیے جاتے، زمین گچکولے لینے لگتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کو اگر ہم براہ راست کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے جیسے تھمڑکوں سے پہاڑ اڑا دیا گیا اگر اس کتاب کو اتار دیا جاتا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا اعجاز ہے، اس کی شفقت ہے، اسی کرم فرمائیاں ہے. وہ بندوں کے لیے بہت کچھ چاہتا ہے، وہ آخری نبی سے اصلاح چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فرمایا قرآن کی دلہن زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ اتاری گئی ان الفاظ میں: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا، ورنہ کس استاد کے بس میں تھا، کون حافظ ہمت کرتا، زبان کے ٹکڑے ہو جاتے. کس انسان کے بس میں تھا کہ وہ قرآن سکھایا. وما علینا الا البلاغ.